عطیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حکم ہوا کہ ہم عیدین کے دن حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی باہر لے جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع اور ان کی دعاؤں میں شریک ہو سکیں، البتہ حائضہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رکھیں۔ ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ساتھی عورت اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اوڑھا دے۔ واقد بن محمد نے محمد بن منقدر کے حوالے سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تہبند باندھ کر نماز پڑھی، جسے انہوں نے سر تک باندھ رکھا تھا اور آپ کے کپڑے کھونٹی پر ٹنگے ہوئے تھے۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک تہبند میں نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھ جیسا کوئی احمق مجھے دیکھے۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو کپڑے بھی کس کے پاس تھے؟ محمد بن منقدر سے روایت ہے کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا اور انہوں نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف طرف کے کاندھے پر ڈال لیا۔ عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، کپڑے کے دونوں کناروں کو آپ نے دونوں کاندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ اسے لپیٹے ہوئے تھے اور اس کے دونوں کناروں کو دونوں کاندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پردہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے بتایا کہ ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی آئی ہو ام ہانی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہانے سے فارغ ہو گئے تو اٹھے اور 8 رکعت نماز پڑھی، ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کے بیٹے علی بن ابی طالب کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک شخص کو ضرور قتل کرے گا، حالانکہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے۔ یہ میرے خاوند حبیرہ کا فلاں بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام ہانی، جسے تم نے پناہ دے دی، ہم نے بھی اسے پناہ دی۔ ام ہانی نے کہا کہ یہ نماز چاش تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک پوچھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ برا نہیں، بھلا کیا تم سب میں ہر شخص کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے سنا تھا کہ جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے، اسے کپڑے کے دونوں کناروں کو اس کے مخالف سمت کے کندھے پر ڈال لینا چاہیے۔ سعید بن حارث سے روایت ہے کہ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ بوات میں گیا۔ ایک رات میں کسی ضرورت کی وجہ سے آپ کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہیں۔
उस वक्त मेरे बदन पर सिर्फ एक ही कपड़ा था, इसलिए मैंने उसे लपेट लिया और आपके बाजू में होकर मैं भी नमाज में शरीक हो गया। जब आप नमाज से फारिग हुए तो दरियाफ्त फरमाया, जाबिर, इस रात के वक्त कैसे आए हो? मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ज़रूरत के मुताल्लिक कहा। मैं जब फारिग हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये तुमने क्या लपेट रखा था? जिसे मैंने देखा। मैंने अर्ज़ की कि एक ही कपड़ा था, इस तरह ना लपेटता तो क्या करता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो कुशादा हो तो उसे अच्छी तरह लपेट लिया कर, और अगर तंग हो तो उसको तहबंद के तौर पर बांध लिया कर। अबू हाजिम सलमा बिन दीनार ने बयान किया सहल बिन साद सादी से, उन्होंने कहा कि कई आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बच्चों की तरह अपनी गर्दनों पर आज़ारें बांधे हुए नमाज पढ़ते थे, और औरतों को आपके ज़माने में हुक्म था कि अपने सरों को सजदे से उस वक्त तक न उठाएं जब तक मर्द सीधे होकर बैठ न जाएं। मसरूक बिन अजदा ने मुगीरा बिन शोबा से फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र ग़ज़वा तबूक में था। आपने एक मौके पर फरमाया, मुगीरा, पानी की छागल उठा ले। मैंने उसे उठा लिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले और मेरी नज़रों से छुप गए। आपने क़ज़ाए हाजत की। उस वक्त आप शामी जुब्बा पहने हुए थे। आप हाथ खोलने के लिए आस्तीन ऊपर चढ़ानी चाहते थे, लेकिन वो तंग थी, इसलिए आस्तीन के अंदर से हाथ बाहर निकाला। मैंने आपके हाथों पर पानी डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के वज़ू की तरह वज़ू किया और अपने खफ़ीन पर मसा किया, फिर नमाज पढ़ी। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले काबा के लिए कुरैश के साथ पत्थर ढो रहे थे। उस वक्त आप तहबंद बांधे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास ने कहा कि भतीजे, क्यों नहीं तुम तहबंद खोल लेते और इसे पत्थर के नीचे अपने कांधे पर रख लेते ताकि तुम पर आसानी हो जाए। जाबिर ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहबंद खोल लिया और कांधे पर रख लिया। उसी वक्त गशी खाकर गिर पड़े। उसके बाद आप कभी नंगे नहीं देखे गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ और उसने सिर्फ एक कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने के बारे में सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम सभी लोगों के पास दो कपड़े हो सकते हैं? फिर यही मसला उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा तो उन्होंने कहा, जब अल्लाह ताला ने तुम्हें फरागत दी है तो तुम भी फरागत के साथ रहो। आदमी को चाहिए कि नमाज में अपने कपड़े इकट्ठा कर ले। कोई आदमी तहबंद और चादर में नमाज पढ़े, कोई तहबंद और कमीज, कोई तहबंद और कुबा में, कोई पाजामा और चादर में, कोई पाजामा और कमीज में, कोई पाजामा और कुबा में, कोई जांगिया और कुबा में, कोई जांगिया और कमीज में नमाज पढ़े। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मुझे याद आता है कि आपने ये भी कहा कि कोई जांगिया और चादर में नमाज पढ़े। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने पूछा कि एहराम बांधने वाले को क्या पहनना चाहिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना कमीज पहने, ना पजामा, ना बारान कोट और ना ऐसा कपड़ा जिसमें ज़ाफ़रान लगा हुआ हो, और ना वर्स लगा हुआ कपड़ा। फिर अगर किसी शख्स को जूतियां ना मिले जिनमें पांव खुला रहता हो, वो मोज़े काट कर पहन ले ताकि वो टखनों से नीचे हो जाएं। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला बिन उतबा ने अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समा की तरह कपड़ा बदन पर लपेट लेने से मना फरमाया, और इससे भी मना फरमाया कि आदमी एक कपड़े में इत्तबा करे और उसकी शर्मगाह पर अलहदा कोई दूसरा कपड़ा ना हो। आरज अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरह की बै व फरोख्त से मना फरमाया। एक तो छूने की बै से,
دوسرے پھینکنے کی بے سے اور اشتمال سما سے جس کا بیان اوپر گزرا، اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے۔ حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس حج کے موقع پر مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یوم نہر یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ میں اعلان کرنے والوں کے ساتھ بھیجا تاکہ ہم مینا میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ سورہ برات پڑھ کر سنا دیں اور اس کے مضامین کا عام اعلان کر دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے ساتھ نہر کے دن مینا میں 10ویں تاریخ کو یہ سنایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک نہ حج کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا طواف کوئی شخص ننگے ہو کر سکے گا۔ محمد بن منقدر سے روایت ہے، کہا میں جابر بن عبداللہ انصاری کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ ایک کپڑا اپنے بدن پر لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ ان کی چادر الگ رکھی ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ کی چادر رکھی ہوئی ہے اور آپ اسے اوڑھے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے چاہا کہ تم جیسے جاہل لوگ مجھے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیں۔ میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ عبدالعزیز بن صہیب نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے۔ ہم نے وہاں فجر کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور ابو طلحہ بھی سوار ہوئے۔ میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کا رخ خیبر کی گلیوں کی طرف کر دیا۔ میرا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران سے چھو جاتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ران سے تہبند کو ہٹایا، یہاں تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاف اور سفید رانوں کی سفیدی اور چمک دیکھنے لگا۔ جب آپ خیبر کی بستی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، خیبر برباد ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اتر جائیں تو دوڑائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ اس نے کہا کہ خیبر کے یہودی لوگ اپنے کاموں کے لیے باہر نکلے ہی تھے کہ وہ چلا اٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن پہنچے۔ اور عبدالعزیز راوی نے کہا کہ بعض انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے ہمارے ساتھیوں نے والخمیس کا لفظ بھی نقل کیا ہے، یعنی وہ چلا اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر پہنچ گئے۔ پس ہم نے خیبر لڑ کر فتح کر لیا اور قیدی جمع کیے گئے۔ پھر دہیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیدیوں میں سے کوئی باندی مجھے عنایت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کوئی باندی لے لو۔ انہوں نے صفیہ بن تحیی کو لے لیا۔ پھر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفیہ جو قریظہ اور نذیر کے سردار کی بیٹی ہیں، انہیں آپ نے دہیہ کو دے دیا؟ وہ تو صرف آپ ہی کے لیے مناسب تھیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دہیہ کو صفیہ کے ساتھ بلاؤ۔ وہ لائے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی اور باندی لے لو۔ راوی نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ ثابت بنانی نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابو حمزہ، ان کا مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا رکھا تھا؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خود انہی کی آزادی ان کا مہر تھا اور اسی پر آپ نے نکاح کیا۔ پھر راستے ہی میں سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے انہیں دلہن بنایا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رات کے وقت بھیجا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلہا تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی کچھ کھانے کی چیز ہو تو یہاں لائے۔ آپ نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا، بعض صحابہ کھجور لائے، بعض گھی۔ عبدالعزیز نے کہا کہ میرا خیال ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ستو کا بھی ذکر کیا، پھر لوگوں نے ان کا حلوہ بنا لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں کئی مسلمان عورتیں اپنی چادر اوڑھے ہوئے شریک نماز ہوتیں، پھر اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی تھیں۔ اس وقت انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ دیکھا، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری یہ چادر ابو جہم یعنی عامر بن حذیفہ کے پاس لے جاؤ اور ان کی انجانیاں والی چادر لے آؤ، کیونکہ اس چادر نے ابھی نماز سے مجھ کو غافل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نماز میں اس کے نقش و نگار دیکھ رہا تھا، پس میں ڈرا کہ کہیں یہ مجھے غافل نہ کر دے۔ عبدالعزیز بن صہیب نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردے کے لیے لٹکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس پر نقش شدہ تصاویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی ہیں۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ریشم کی قبا تحفے میں دی گئی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنا اور نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو بڑی تیزی کے ساتھ اسے اتار دیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہن کر ناگواری محسوس کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پرہیزگاروں کے لائق نہیں ہے۔ ابو حذیفہ وہب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سرخ چمڑے کے خیمے میں دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرا رہی ہیں، اور ہر شخص آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی پانی مل جاتا تو وہ اسے اپنے اوپر مل لیتا، اور اگر کوئی پانی نہ پا سکتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایک برچھی اٹھائی جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا تھا اور اسے انہوں نے گاڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیرے میں سے ایک سرخ پوشاک پہنے ہوئے تہبند اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے اور برچھی کی طرف منہ کر کے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ میں نے دیکھا کہ آدمی اور جانور برچھی کے پرے سے گزر رہے تھے۔ ابو حازم سلمہ بن دینار بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے سہل بن سعد سعدی سے پوچھا کہ منبر نبوی کس چیز کا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اب دنیا اسلام میں اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا ہے۔ منبر غابہ کے جھاؤ سے بنا تھا، فلاں عورت کے غلام فلاں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ جب وہ تیار کر کے مسجد میں رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور آپ نے قبلے کی طرف اپنا منہ کیا اور تکبیر کہی، اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں اور رکوع کیا۔ آپ کے پیچھے تمام لوگ بھی رکوع میں چلے گئے۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، پھر اسی حالت میں آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے، پھر زمین پر سجدہ کیا، پھر منبر پر دوبارہ تشریف لائے اور قرات رکوع کی، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور قبلے ہی کی طرف رخ کیے ہوئے پیچھے لوٹے اور زمین پر سجدہ کیا۔ یہ ہے منبر کا قصہ۔ علی نے کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نماز میں لوگوں سے اونچے مقام پر کھڑے ہوئے تھے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہ ہونا چاہیے کہ امام مقتدیوں سے اونچی جگہ پر کھڑا ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 ہجری میں اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے، جس سے آپ کی پنڈلی یا کندھا زخمی ہو گئے، اور آپ نے 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی۔ آپ اپنے بالا خانے پر بیٹھ گئے، جس کے زینے کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین مزاج پرسی کو آئے، آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور وہ کھڑے تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، بس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور اگر کھڑے ہو کر تمہیں نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اور آپ 29 دن بعد تشریف لائے تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو 1 مہینے کے لیے قسم کھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ 29 دن کا ہے۔ عبداللہ بن شداد نے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے اور حائضہ ہونے کے باوجود میں ان کے سامنے ہوتی۔ اکثر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا مجھے چھو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مصلے پر نماز پڑھتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کی نانی ملیکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا تیار کر کے کھانے کے لیے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے بعد فرمایا کہ آؤ تمہیں نماز پڑھا دوں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے گھر سے ایک بوریا اٹھایا جو کثرت استعمال سے کالا ہو گیا تھا، میں نے اس پر پانی چھڑکا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اسی بوریے پر کھڑے ہوئے، اور میں اور ایک یتیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو زمیرہ کے لڑکے زمیرہ آپ کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور بوڑھی عورت انس کی نانی ملکہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور واپس گھر تشریف لے گئے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ گاہ یعنی چھوٹے مصلے پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سو جاتی اور میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلہ میں ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو میرے پاؤں کو آہستہ سے دبا دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور آپ جب کھڑے ہو جاتے تو میں انہیں پھر پھیلا دیتی۔ ان دنوں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ عروہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے بچھونے پر نماز پڑھتے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قبلے کے درمیان اس طرح لیٹی ہوتی جیسے نماز کے لیے جنازہ رکھا جاتا ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچھونے پر نماز پڑھتے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوتے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قبلے کے درمیان اس بستر پر لیٹی رہتی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر سخت گرمی کی وجہ سے کوئی ہم میں سے اپنے کپڑے کا کنارہ سجدے کی جگہ رکھ لیتا۔ ابو مسلمہ سعید بن یزید ازدی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوتیاں پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ ابراہیم نخعی حمام بن حارث سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا،
انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر کھڑے ہوئے اور موزوں سمیت نماز پڑھی۔ آپ سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ عبداللہ بن مالک بن بحینہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازوؤں کے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی، اور لیث نے یوں کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلے کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے، بس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، بس جب وہ اس کا اقرار کر لیں اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگیں اور ہمارے قبلے کی طرف نماز میں منہ کریں اور ہمارے ذبیحہ کو کھانے لگیں تو ان کا خون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہو گئے، مگر کسی حق کے بدلے اور باطن میں ان کا حساب اللہ پر رہے گا۔ حمید طویل بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میمون بن سیاح نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ، آدمی کی جان اور مال پر زیادتی کو کیا چیز حرام کرتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے۔ پھر اس کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں، اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو عام مسلمانوں پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو اس وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف اس وقت اپنا منہ کر لیا کرو۔ ابو ایوب نے فرمایا کہ ہم جب شام میں آئے تو یہاں کے بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے تھے۔ جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو ہم مڑ جاتے اور اللہ عز و جل سے استغفار کرتے۔ عمر بن دینار سے روایت ہے کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس نے بیت اللہ کا طواف عمرے کے لیے کیا لیکن صفا اور مروہ کی سعی نہیں کی، کیا ایسا شخص بیت اللہ کے طواف کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا اور مروہ کی سعی کی، اور تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ عمر بن دینار نے کہا، ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ وہ بیوی کے قریب بھی اس وقت تک نہ جائے جب تک صفا اور مروہ کی سعی نہ کر لے۔ سیف ابن ابی سلیمان نے کہا، میں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن پہنچے اور آپ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ سے نکل چکے تھے۔ میں نے دیکھا بلال دونوں دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے بلال سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، 2 رکعت ان 2 ستونوں کے درمیان پڑھی تھیں جو کعبہ میں داخل ہوتے وقت بائیں طرف واقع ہیں۔ پھر جب باہر تشریف لائے تو کعبہ کے سامنے
2 रकत नमाज अदा फरमाई। अता इब्ने अबी रबाह ने कहा, मैंने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से सुना कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर तशरीफ़ ले गए तो उसके चारों कोनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और नमाज नहीं पढ़ी। फिर जब बाहर तशरीफ़ लाए तो 2 रकत नमाज काबा के सामने पढ़ी और फरमाया कि यही किबला है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से चाहते थे कि काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें। आखिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, हम आपका आसमान की तरफ बार बार चेहरा उठाना देखते हैं। फिर आपने काबे की तरफ मुंह कर लिया और अहमकों ने जो यहूदी थे कहना शुरू किया कि उन्हें अगले किबले से किस चीज़ ने फेर दिया। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ही की मलकियत है मशरिक और मगरिब। अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत कर देता है। जब किबला बदला तो एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फिर नमाज के बाद वो चला और अंसार की एक जमात पर उसका गुजर हुआ जो असर की नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके पढ़ रहे थे। उस शख्स ने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो नमाज पढ़ी है जिसमें आपने मौजूदा किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। फिर वो जमात नमाज की हालत में ही मुड़ गई और काबा की तरफ मुंह कर लिया। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर खाह उसका रुख किसी तरफ हो नफल नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब फ़र्ज नमाज पढ़ना चाहते तो सवारी से उतर जाते और किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। इब्राहीम ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि नमाज में ज़्यादती हुई या कमी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज में कोई नया हुक्म आया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर क्या बात है? लोगों ने कहा, आपने इतनी इतनी रकतें पढ़ी हैं। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों पांव फेरे और किबले की तरफ मुंह कर लिया और साहब के 2 सजदे किए और सलाम फेरा। फिर हमारी तरफ मतवज्जे हुए और फरमाया कि अगर नमाज में कोई नया हुक्म नाजिल हुआ होता तो मैं तुम्हें पहले ही ज़रूर कह देता, लेकिन मैं तो तुम्हारे ही जैसा आदमी हूँ। जिस तरह तुम भूलते हो मैं भी भूल जाता हूँ, इसलिए जब मैं भूल जाया करूँ तो तुम मुझे याद दिलाया करो, और अगर किसी को नमाज में शक हो जाए तो उस वक्त ठीक बात सोच ले और उसी के मुताबिक नमाज पूरी करे, फिर सलाम फेर कर 2 सजदे साहब के कर ले। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि मेरी 3 बातों में जो मेरे मुंह से निकला मेरे रब ने वैसा ही हुक्म फरमाया। मैंने कहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना सकते तो अच्छा होता। इस पर यह आयत नाजिल हुई, और तुम मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। दूसरी आयत पर्दे के बारे में है। मैंने कहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप अपनी औरतों को पर्दे का हुक्म देते, क्योंकि उनसे अच्छे और बुरे हर तरह के लोग बात करते हैं। इस पर पर्दे की आयत नाजिल हुई। और एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जोशो खरोश में आपकी खिदमत में इत्तफाक करके कुछ मुतालबात लेकर हाजिर हुईं। मैंने उनसे कहा कि हो सकता है अल्लाह पाक तुम्हें तलाक दिला दें और तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर मुसल्लमा बीवियां अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत करें। तो ये आयत नाजिल हुई जिसका तर्जुमा है, अगर वो नबी तुम्हें तलाक दे दें तो करीब है कि उनका रब उन्हें तुमसे बेहतर बीवियां बदल दे, जो इताअत वालियां, ईमान वालियां, अदब वालियां, तौबा करने वालियां, इबादत गुजार, रोज़ादार, ब्याहियां और कमारियां हों।
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگ قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک آنے والا آیا۔ اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کل وحی نازل ہوئی ہے اور انہیں کعبہ کی طرف نماز میں منہ کرنے کا حکم ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بھی کعبہ کی جانب منہ کر لیے، جبکہ اس وقت وہ شام کی جانب منہ کیے ہوئے تھے، اسی لیے وہ سب کعبہ کی جانب گھوم گئے۔ عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھولے سے ظہر کی نماز ایک مرتبہ 5 رکعت پڑھی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر آپ نے اپنے پاؤں موڑ لیے اور سہو کے 2 سجدے کیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرا، اور یہ ناگواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر دکھائی دینے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور خود اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ ڈالا اور فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، یا یوں فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص نماز میں اپنے قبلے کی طرف نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا، اس پر تھوکا، پھر اس کو الٹ پلٹ کیا اور فرمایا یا اس طرح کر لیا کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر تھوک دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھرچ ڈالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز میں ہو تو اپنے منہ کے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ نماز میں منہ کے سامنے اللہ عز و جل ہوتا ہے۔ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر رینٹ یا تھوک یا بلغم دیکھا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھرچ ڈالا۔ ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بلغم دیکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنکری لی اور اسے صاف کر دیا، پھر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص تھوکے تو اسے اپنے منہ کے سامنے یا دائیں طرف نہیں تھوکنا چاہیے، البتہ بائیں طرف یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنکری سے اسے کھرچ ڈالا اور فرمایا اگر تم میں سے کسی کو تھوکنا ہو تو اسے اپنے چہرے کے سامنے یا اپنے دائیں طرف نہ تھوکا کرو، البتہ اپنے بائیں طرف یا اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوک سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سامنے یا اپنی دائیں طرف نہ تھوکا کرو، البتہ بائیں طرف یا بائیں قدم کے نیچے تھوک سکتے ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے سامنے یا دائیں طرف نہ تھوکے، ہاں بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی دیوار پر بلغم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کنکری سے کھرچ ڈالا، پھر فرمایا کہ کوئی شخص سامنے یا دائیں طرف نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لینا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے زمین میں چھپا دینا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو سامنے نہ تھوکے، کیونکہ وہ جب تک اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا رہتا ہے، اور دائیں طرف بھی نہ تھوکے کیونکہ اس طرف فرشتہ ہوتا ہے، ہاں بائیں طرف یا قدم کے نیچے تھوک لے اور اسے مٹی میں چھپا دے۔
انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے کھرچ ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناخوشی کو محسوس کیا گیا، یا راوی نے اس طرح بیان کیا کہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید ناگواری کو محسوس کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، یا یہ کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے قبلے کی طرف نہ تھوکا کرو، البتہ بائیں طرف یا قدم کے نیچے تھوک لیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کا ایک کونا یعنی کنارہ لیا، اس میں تھوکا اور چادر کی ایک تہہ کو دوسری تہہ پر پھیر لیا اور فرمایا یا اس طرح کر لیا کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا منہ نماز میں قبلے کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم، مجھ سے نہ تمہارا خشوع چھپتا ہے نہ رکوع، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے تم کو دیکھتا رہتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے، پھر نماز کے باب میں اور رکوع کے باب میں فرمایا، میں تمہیں پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا رہتا ہوں جیسے اب سامنے سے دیکھ رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گھوڑوں کی جنہیں جہاد کے لیے تیار کیا گیا تھا مقام حفیہ سے دوڑ کرائی۔ اس دوڑ کی حد ثنیۃ الوداع تھی، اور جو گھوڑے ابھی تیار نہیں ہوئے تھے ان کی دوڑیں ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک کرائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس گھڑ دوڑ میں شرکت کی تھی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے رقم آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مسجد میں ڈال دو، اور یہ رقم اس تمام رقم سے زیادہ تھی جو اب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ چکی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پوری کر چکے تو آ کر مال یعنی رقم کے پاس بیٹھ گئے اور اسے تقسیم کرنا شروع فرما دیا۔ اس وقت جسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے اسے عطا فرما دیتے۔ اتنے میں عباس رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی عطا کیجیے، کیونکہ میں نے غزوہ بدر میں اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور عقیل کا بھی، اس لیے میں زیر بار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لے لیجئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے میں روپیہ بھر لیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وزن کی زیادتی کی وجہ سے وہ نہ اٹھا سکے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی کو فرمائیے کہ وہ اٹھانے میں میری مدد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اٹھوا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی انکار کیا۔ تب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے تھوڑا سا گرا دیا اور باقی کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اب بھی نہ اٹھا سکے۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی کو میری مدد کرنے کا حکم دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اٹھوا دیجیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی انکار کیا۔ تب انہوں نے اس میں سے تھوڑا سا روپیہ گرا دیا اور اسے اٹھا کر اپنے کاندھے پر رکھ لیا اور چلنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس حرص پر اتنا تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک ان کی طرف دیکھتے رہے جب تک وہ ہماری نظروں سے غائب نہیں ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں سے اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ ایک چونی بھی باقی نہ رہی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور بھی کئی لوگ تھے۔ میں کھڑا ہو گیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تجھ کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کھانے کے لیے بلایا ہے؟ میں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب موجود لوگوں سے فرمایا کہ چلو۔ سب حضرات چلنے لگے اور میں ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ سہل بن سعد سعدی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کے بارے میں فرمائیے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو بدفعلی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، کیا اسے مار ڈالے؟ آخر اس مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ مسجد میں اعلان کیا اور اس وقت میں موجود تھا۔ عتبان بن مالک سے روایت ہے جو نابینا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کہاں پسند کرتے ہو کہ تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ عتبان نے بیان کیا کہ میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف باندھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھائی۔ محمود بن ربی انصاری سے روایت ہے کہ عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور غزوہ بدر کے حاضر ہونے والوں میں سے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بینائی میں کچھ فرق آ گیا ہے اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا ہوں، لیکن جب برسات کا موسم آتا ہے تو میرے اور میری قوم کے درمیان جو وادی ہے وہ بھر جاتی ہے اور بہنے لگ جاتی ہے اور میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے مسجد تک نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کسی جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبان سے فرمایا انشاءاللہ تعالی میں تمہاری اس خواہش کو پورا کروں گا۔ عتبان نے کہا کہ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دن چڑھا تو دونوں تشریف لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اجازت دے دی۔ جب آپ گھر میں تشریف لائے تو بیٹھے بھی نہیں اور پوچھا کہ تم اپنے گھر کے کس حصے میں مجھ سے نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے ہو؟ عتبان نے کہا میں نے گھر میں ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی۔ ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صف باندھی، پس آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرا۔ عتبان نے کہا کہ ہم نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکا اور آپ کی خدمت میں حلیم پیش کیا جو آپ ہی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ عتبان نے کہا کہ محلہ والوں کا ایک مجمع گھر میں لگ گیا اور مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ مالک بن دخشن، یا یہ کہا ابن دخشن دکھائی نہیں دیتا۔ اس پر کسی دوسرے نے کہہ دیا کہ وہ تو منافق ہے جسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی محبت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ایسا مت کہو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے مقصود خالص اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے؟ تب منافقت کا الزام لگانے والا بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، ہم تو بظاہر اس کی توجیحات اور دوستی منافقوں ہی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کہنے والوں پر اگر اس کا مقصد خالص اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، طہارت کے وقت بھی، کنگھا کرنے اور جوتا پہننے میں بھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں نے ایک کلیسا کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تو اس میں مورتیں یعنی تصویریں تھیں۔ انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا یہ قاعدہ تھا
کہ اگر ان میں کوئی نیکوکار یعنی نیک شخص مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہی مورتیں یعنی تصویریں بنا دیتے، پس یہ لوگ اللہ کی درگاہ میں قیامت کے دن تمام مخلوق میں برے ہوں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے بلند حصے میں بنی عمر بن عوف کے یہاں آپ اترے اور یہاں 24 راتیں قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نجار کو بلا بھیجا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ انس نے کہا، گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہیں، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ جب بھی نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز ادا کر لیں۔ آپ بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ نے یہاں مسجد بنانے کے لیے حکم فرمایا، چنانچہ بنو نجار کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلوا کر فرمایا کہ اے بنو نجار، تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی قیمت ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں جیسا کہ تمہیں بتا رہا تھا، یہاں مشرکین کی قبریں تھیں۔ اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجور کے درخت بھی تھے، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو اکھڑوا دیا، ویرانہ کو صاف اور برابر کرایا اور درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے قبلے کے جانب بچھا دیا اور پتھروں کے ذریعے انہیں مضبوط بنا دیا۔ صحابہ پتھر اٹھاتے ہوئے رجز پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، آخرت کے فائدے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں، بس انصار و مہاجرین کی مغفرت فرمانا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھتے تھے۔ ابو عطیہ یا شعبہ نے کہا، پھر میں نے انس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے باڑے میں مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ عبید اللہ نے نافع کے واسطے سے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اونٹ کی طرف نماز پڑھتے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح پڑھتے دیکھا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورج گہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور فرمایا کہ مجھے آج دوزخ دکھائی گئی، اس سے زیادہ بھیانک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل مقبرہ نہ بنا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان عذاب والوں کے آثار سے اگر تمہارا گزر ہو تو روتے ہوئے گزرو، اگر تم اس موقع پر رو نہ سکو تو ان سے گزرو ہی نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ان کا سا عذاب آ جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک گرجا کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبش کے ملک میں دیکھا، اس کا نام ماریا تھا۔ اس میں جو مورتیں دیکھی تھیں وہ بیان کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ تھے، اگر ان میں کوئی نیک بندہ، یا یہ فرمایا کہ نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہ بت رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک ساری مخلوقات سے بدتر ہیں۔ عائشہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے، جب کچھ افاقہ ہوتا
تو اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اضطراب و پریشانی کی حالت میں فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کے پھٹکار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کر امت کو ایسے کاموں سے ڈراتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1، 1 مہینے کی راہ سے میرا روب ڈال کر میری مدد کی گئی۔ نمبر 2، میرے لیے تمام زمین میں نماز پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے، اس لیے میری امت کے جس آدمی کی نماز کا وقت جہاں بھی آ جائے اسے وہیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ نمبر 4، پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نمبر 5، مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ عرب کے کسی قبیلے کی ایک کالی لونڈی تھی، انہوں نے اسے آزاد کر دیا اور وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کی ایک لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی، اس کا کمر بند سرخ تسموں کا تھا، اس نے وہ کمر بند اتار کر رکھ دیا یا اس کے بدن سے گر گیا، پھر اس طرف سے ایک چیل گزری جہاں کمر بند پڑا تھا، چیل اسے سرخ رنگ کی وجہ سے گوشت سمجھ کر جھپٹ لے گئی۔ بعد میں قبیلے والوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا، ان لوگوں نے اس کی تہمت مجھ پر لگا دی اور میری تلاشی لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی شرم گاہ تک کی تلاشی لی۔ اس نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ اسی حالت میں کھڑی تھی کہ وہی چیل آئی اور اس نے ان کا وہ کمر بند گرا دیا، وہ ان کے سامنے ہی گرا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، یہی تو تھا جس کی تم مجھ پر تہمت لگاتے تھے، تم لوگوں نے مجھ پر اس کا الزام لگایا تھا حالانکہ میں اس سے پاک تھی، یہی تو ہے وہ کمر بند۔ اس لونڈی نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام لائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ اس کے لیے مسجد نبوی میں ایک بڑا خیمہ لگا دیا گیا، یا یہ کہا کہ چھوٹا سا خیمہ لگا دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ وہ لونڈی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی، جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی کہ کمر بند کا دن ہمارے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ہے، اس نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا، آخر بات کیا ہے؟ جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ بات ضرور کہتی ہو۔ آپ نے بیان کیا کہ پھر اس نے مجھے یہ قصہ سنایا۔ نافع نے بیان کیا کہ مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ وہ اپنی جوانی میں جب کہ ان کے بیوی بچے نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے تھے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی اور وہ مجھ پر خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں قیلولہ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرو کہ کہاں ہیں۔ وہ آئے اور بتایا کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے، چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے 70 اصحاب صفا کو دیکھا کہ ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس چادر ہو، فقط تہبند ہوتا
یا رات کو اوڑھنے کا کپڑا جنہیں یہ لوگ اپنی گردنوں سے باندھ لیتے۔ یہ کپڑے کسی کی آدھی پنڈلی تک آتے اور کسی کے ٹخنوں تک۔ یہ حضرات ان کپڑوں کو اس خیال سے کہ کہیں شرمگاہ نہ کھل جائے اپنے ہاتھوں سے سمیٹے رہتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مصر نے کہا، میرا خیال ہے کہ محارب نے چاشت کا وقت بتایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ، اور میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ قرض تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا اور زیادہ ہی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریا خارج نہ کرو تو ملائکہ تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہم ارحم، اے اللہ اس کی مغفرت کیجئے، اے اللہ اس پر رحم کیجئے۔